اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا نظارہ دکھا دے نا، جہنم کا نظارہ، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم قیامت تک سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائیں گے. وہیں موت آ جائے گی لیکن ہم سر نہیں اٹھائیں گے سجدے سے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کتنا عرصہ جلایا ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ذہنی تصور ہم نہیں کر سکتے. اور علماء لکھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر جہنم کے دروازے کو صرف سوئی کی نوک جتنا اور اس سے بھی کم، ریت کے ایک ذرے کے برابر، ریت کا ذرہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم اگر جہنم کے دروازے کو سوراخ کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا اگر جہنم کے دروازے کو سوراخ ہو جائے نا تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. اور آج ہم اتنا گناہ کر چکے ہیں. تم اپنے آپ کو دیکھو، کسی ٹائم اکیلے بیٹھ کر شیشہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. جب بھی کرتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. جو ہاتھ اس کے سامنے پھیلانا چاہیے وہ آج ہم لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں. جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں. صبح 8 بجے اٹھ کر ہم کام پہ جاتے ہیں، رات کو آ کر روٹی کھا کے سو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تھوڑا آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں کھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کیڑے کو بھی بھیجا ہے نا، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. بنا مقصد اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں آیا. کیڑا بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، مچھر بھی کسی مقصد کے لیے، مکھی بھی کسی مقصد کے لیے. اور ہمیں تو جانور بھی دیکھ کر احساس کھاتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہو کر اپنے خدا سے دور ہیں. تصور کی بات ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے نا تو کسی کے وسیلے سے دے رہا ہے. ہم یہ بولیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، کسی وجہ سے نہیں دے رہا، بس کسی کے وسیلے سے دے رہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے. اور جو ہمارے نبی ہیں وہ نبیوں کو بھی نبی ہیں، ان کی شان افضل ہے. اور ہم جو امتی ہیں ہم پچھلی امتوں سے بھی بہت اعلیٰ ہیں. ہمارے نبی بھی اعلیٰ اور ہمارے نبی کی جو امت ہے وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی باقی نبیوں کی امتوں سے ہم امتی زیادہ اعلیٰ ہیں. اور ہمارے نبی بھی اعلیٰ ہیں. اور ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تو یہی امت کا درد ہے. اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کا درد ہے. اور آج ہم جس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جس غفلت میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کے اندر کتنا اندھے ہو چکے ہیں. ہم اپنے مالک کو بھی بھول چکے ہیں. اور قیامت کے دن کیا منظر ہوگا. اور جب آپ اور میں لائن میں لگے ہوں گے تو جب ہماری باری آئے گی تو اس کے جواب کس کو آتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں آتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے اوپر پردہ ڈال کر پوچھے گا. جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، بے شک ہم چارپائی کے اوپر بھی بیٹھے ہیں نا تو پھر بھی ہم نماز کا سوچتے بھی نہیں ہیں. اور قیامت کا منظر تو ایسا ہوگا، جبریل کو بھی موت، میکائیل کو بھی موت، اسرافیل کو بھی موت، اسرائیل کو بھی موت. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پوری دنیا کے جانور، انسان، جن سب ختم ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل کون ہے؟ یا اللہ میں ہوں. اسرافیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے اسرائیل میکائیل کی روح قبض کر لے. پھر حضرت میکائیل چلے جائیں گے، باقی 3 فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اب کتنا بچے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ یا اللہ آپ کا چہرہ باقی ہے، باقی ہم 3 بچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت دے دو. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرائیل کون ہے؟ یا اللہ آپ کا چہرہ باقی، ہم دونوں ہیں، ہم 2 ہیں، آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے.
अल्लाह ताला फरमाएगा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत दे दो, जिब्राइल को मौत दे दो। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जिब्रील की रूह कब्ज़ करेंगे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुँह के पल गिरेंगे, नीचे ऐसे मुँह पल गिरेंगे, सजदे के अंदर गिरकर ख़त्म हो जाएंगे, रूह निकल जाएगी। हज़रत जिब्रील को भी मौत। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इज़राइल बाकी कौन है? या अल्लाह आपका चेहरा बाकी, मैं अकेला। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? इज़राइल बाकी कौन है? फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? या अल्लाह आपका चेहरा रहने वाला है, मैं अकेला हूँ। इज़राइल तो भी मर जा, तू भी मेरी मखलूक है। हज़रत इज़राइल अपनी रूह निकालेंगे, ख़त्म। फिर कौन है? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा आज किसकी बादशाहत है? आज कौन है बादशाह? उठकर सामने आए, जवाब दे मुझे, कौन है बादशाह? जब कोई जवाब नहीं देगा फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा कि आज इस ज़मीन व आसमान, पानी से आसमान तक, अर्श से फ़र्श तक, मगरिब से मशरिक़ तक, जुनूब से शवाल तक किसकी हुकूमत है? अल्लाह की, अल्लाह की। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़िंदा होंगे अल्लाह के हुक्म से, फिर सूर फूकेंगे, फिर सब ज़िंदा हो जाएंगे, फिर सबके हिसाब किताब की बारी आएगी। मेरा भाई थोड़ा सोचो तो थी, ये ज़िंदगी है कि आखिर इतना जो हम अना कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा जिन खड़ा हुआ है जो हमारे को मस्जिद की तरफ आने से रोक रहा है। दुनिया के ऊपर आए हो ना, कोई ऐसा काम ज़रूर करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद ना करे ना, तो कम से कम कोई काम ऐसा कर जाओ जो तुम्हारी भलाई के लिए आगे साबित हो। आज रात को हम म्यूज़िक सुनकर सो जाते हैं। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें इंसान बनाया है, मुसलमान माँ की गोद में तुम्हें पैदा किया है, उनमें से पैदा किया है जो उनको प्यारे हैं। तुम थोड़ा पीछे पलट कर तो देखो कि हमारे से बड़े बड़े गुजर गए हैं, कौन रहा है यहाँ पर? अगर कोई दौलत से, माल से, कोई अरबपति, खरबापति अगर कोई रह जाता तो फिरौन रह जाता, नमरूद रह जाता, नहीं रहे। यही तो सबक आमोज़ बातें हैं जो हमें सिखाती हैं। फिरौन की आज भी लाश पड़ी हुई है, जाके देखो, चूहे खा रहे हैं। छोड़ दो यार, आ जाओ। कब तक उससे दूर रहोगे? आखिर जाना तो उसके पास ही है। ना उम्र लंबी, ना ज़िंदगी लंबी, ना कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास। फिर भी जो दुनिया के ऊपर हम चल रहे हैं, ये तो एक सयारा है। हमारे से पहले कितनी बड़ी मखलूक़ें आई, और हम भी मर जाएंगे। हमारे घरों में कोई अजनबी रहेंगे, हमारे घरों के अंदर कोई बिगाने रहेंगे, हमें पता ही नहीं है। आज भी उसकी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह फरमाता है आप मांग ले, जो मांगना है मांग ले। मेरे ख़जाने के अंदर रेत के ज़र्रे के बराबर भी फ़र्क नहीं आता, आके मांग ले। क्या तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो तेरे लिए बेहतर होगा। आज अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, आज रोज़ा नहीं रख रहे, तो क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला हमारा रिज़्क़ रोक दिया? क्या अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म दे दिया कि इसके घर के अंदर तेरी रोशनी ना जाए?